نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو اس کے چوز کردہ مقصد، ایم آف لائف، آبجیکٹیو آف لائف، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی کس طرح ہے؟ دیکھیں، اس بات کا ثبوت ہمیں جو انسانی تہذیب ہے نا، جو انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، صدیوں سے جب تک آ رہی ہے، مستقل گرو کر رہا ہے نا، مستقل اپنی چیزیں بناتا جا رہا ہے، تو یہ وہ محنت کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کو حاصل کرنے کی صلاحیتیں بھی ہیں۔ تب دیکھیں کہ انسان کہاں تو غاروں میں رہا کرتا تھا، کہاں اسکائی اسکریپرز کے اندر رہ رہا ہے، کہاں تو موسم کے سامنے بالکل ایکسپوز تھا، اور کہاں اب ہیٹنگ کا سینٹرل نظام موجود ہے، ایئر کنڈیشننگ کا سینٹرل نظام موجود ہے، بارش سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات انسان نے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے حاصل کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ چیز ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ یہ تو تہذیب کا ایک ہو گیا، لیکن انفرادی زندگی بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی کو اکنامکلی، معاشی طور پہ بہتر بنانے کے لیے کیسی تفصیلی پلاننگ کرتے ہیں، کیسی کوششیں اور جتن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک لمبا عرصہ پڑھائی کرتے ہیں، حالانکہ پڑھائی کے بعد کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح اسٹیبلش ہوتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ پر پہنچتے ہیں، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل کوالیفیکیشن لے پاتے ہیں۔ دیکھیں نا، میٹرک کے اندر لاکھوں بچے اپیئر ہوتے ہیں، تو کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، سی ایس ایس کے اندر، میڈیسن کے اندر، یا دوسری ہائر ایجوکیشنل فیلڈز ہیں ان کے اندر لاکھوں لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر ہزاروں لوگ جاتے ہیں، تو بہت بڑا ایک پروپورشن بیچ میں ڈراپ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پروبیبلٹی کم ہے سکسیس کی؟ نہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور پھر ملازمت یا کاروبار کے لیے کسی نالجیبل آدمی سے، کسی سکسیسفل آدمی سے مشورہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم درست فیصلہ کر سکیں اور غلط فیصلہ کر کے کوئی نقصان نہ اٹھا لیں۔ لیکن اب تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پلیسمنٹ سینٹرز ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، وہ کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اسی پلاننگ کے لیے بنے ہوئے ہیں، اسی کوشش کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب محنتیں اور کوششیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ کہیں انجانے میں یا سستی کی وجہ سے آدمی اپنی دنیاوی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ یہ ساری فکر اور پلاننگ ہم اپنی عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دور اندیشی، دنیا کے معاملے میں دور اندیش ہوتے ہیں، تجسس، ٹھیک ہے، کہ کہاں کیا چیز بہتر ہے، کس طرح ہم آگے نکل سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا ادراک کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا ضرورت آئے گی آگے، ابھی ہماری کیا ضرورت ہے، پھر اس کو ہم بہتر انداز میں کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا شعور، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ سب استعمال ہوتے ہیں ہماری اس ورلڈلی پروگریشن کے اندر، دنیاوی ترقی کے اندر۔ اب اگر کوئی اپنی صلاحیتیں استعمال نہ کرے اور وہ معاشی طور پہ ناکام ہو جائے، وہ سکسیسفل انسان نہ رہ پائے، وہ دنیاوی طور پہ پیچھے رہ جائے، تو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ ناسمجھ ہے، سست ہے، قائل ہے، صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے اپنی۔ اب چاہے اس کو آپ سست کہیں، چاہے بے وقوف کہیں، کچھ بھی کہیں، نقصان تو اس کا ہو چکا، وہ وقت تو گزر چکا جب اس نے کام کرنا تھا۔ تو اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے کی سزا اس کو یہ ملی کہ دنیا کے اندر وہ بہت سی راحتوں سے، بہت سی آسائشوں سے اور بہت سی عزتوں سے محروم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک مثال دیکھی۔ ایک اور مثال دیکھیں، اور یہ بڑی سامنے کی سمجھنے والی مثال ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کہ ہم نے اپنے بال کٹوانے اگر، تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ اچھا نائی کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، آبزرویشن بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھا کاٹتا ہے، اور پھر ہم خوب تسلی کر کے اپنے آس پاس جو ہمارے شاپس موجود ہیں باربر کی، اس میں بہترین کے پاس جاتے ہیں، بہترین نائی کے پاس۔ اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، اتنی ہم احتیاط کیوں کرتے ہیں کہ کہیں کسی اناڑے کے ہاتھ نہ پڑ جائیں جو ہمارے بالوں کا اسٹائل خراب کر دے اور پھر ہمیں سر چھپا کے رہنا پڑے۔ اب یہ دو مثالیں دیکھنے کے بعد، خاص طور پہ یہ آخری مثال دیکھنے کے بعد، ذرا غور کریں، اپنے اوپر بھی غور کریں اور اپنے آس پاس لوگوں پر بھی غور کریں کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو دین کو اتنی امپورٹنس دیتا ہو جتنا بال کٹوانے کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اپنے بالوں کے اسٹائل کے خراب ہو جانے کو جو خطرہ ہے، کیا ہم آخرت کے خطرے کو بھی اتنا ہی بڑا لیتے ہیں؟ نہیں، اگر لیتے ہوتے تو کوشش بھی کم سے کم اتنی تو کرتے نا۔ تو انسانوں کی اکثریت نے آخرت کی مشکلات سے بچنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا، اور آخرت کی ترقی تو شاید ہی کسی کا نصب العین، کسی کا ایمبیشن ہو یا خواہش ہو۔ تو اب سمجھیں کہ جب کوئی چیز ہماری ضرورت یا خواہش کی فہرست میں ہی نہ ہو، اس کو ہم ضرورت یا خواہش سمجھتے ہی نہ ہو، تو اس پر ہم اپنی کوئی توانائی اور کوئی صلاحیت اور کوئی ریسورس خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حق اور باطل
اس میں ممتاز کر دیے، الگ الگ کر دیے، اور حق حاصل کرنے کی جملہ صلاحیتیں ہمیں عطا فرما دیں، اور اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کے اسباب بھی فراہم کر دیے۔ اب پھر بھی اگر کوئی شخص حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو، ان کی محبت کو، آخرت کے اندر دوزخ سے بچنے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم والو، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور میرے رب نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، اور پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہ دے رہی ہو، تو کیا ہم اس نبوت کو تم سے زبردستی منوا کر تم پر ہدایت کو چسپاں کر دیں گے اس حالت میں کہ تم اس سے کراہت اختیار کر رہے ہوگے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دراصل جس نے دین کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، تو پھر پورا نظام ہدایت اور نظام رحمت اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ساری باتوں کو وہ اپنی ضرورت اور اپنی خواہش سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا۔ ضرورت تو اس نے بنائی نہیں نا دین کو، آخرت کی نجات کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو۔ جب آ کے کوئی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ملے گی، اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو تم، مجھے نہیں چاہیے سب، مجھے بتاؤ پلاٹ کہاں پہ سستا مل رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے بزنس میں کس طرح مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو اس سے میرے کی خواہشات پوری ہوں، مجھے کوئی اچھے کھانے کا بتاؤ، کوئی اچھی فلم کا بتاؤ، یہ تو مجھے کیا باتیں بتا رہے، تو سنتا نہیں ہے اس طرف، اس کا دل ہی نہیں جاتا اس طرف۔ چنانچہ وہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے، ریپیل ہوتا ہے اس سے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم کو ہدایت اپنی ضرورت سجھائی نہیں دے رہی، تم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو، اور تم نصیحتوں سے کراہت اختیار کر رہے ہو کہ کیا وقت دین کی باتیں لیے بیٹھے رہتے ہو، کیا وقت مذہب کی باتیں لیے بیٹھے رہتے ہو، کوئی دنیا کو انجوائے بھی کرو، تو اگر تم اس طرح کے ہو تو یہ بھول جاؤ کہ ہدایت زبردستی تم پر چسپاں کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے سامنے پاکیزہ اور حلال غذا رکھی ہو، لیکن شراب اور سور کھانے کی رغبت اسے اس حلال غذا سے متنفر رکھے، تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ زبردستی اس کے منہ سے شراب نکال کے اس اندر دودھ ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس کی چوائس ہے۔ لیکن آخرت میں اس نے جس چیز کی کوشش کی ہے اسے صرف وہی چیز ملے گی۔ تو بس یہی جو آخرت سے بے اعتنائی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت دوزخ کے مسافر ہے، اور یہ بے اعتنائی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے حرص میں ہم نے یوم الست میں جو ہمیں یادداشت دی گئی تھی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دی گئی تھی، اس کو ہم نے یا تو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، یا پھر ہم اس کو زنگآلود کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اسی بات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں غافل لوگوں کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جو رحمانی نظام ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے انسانوں کی بس ایک ہی صفت انہیں کامیاب بناتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر وقت وہ آخرت کے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں الجھنے کے بجائے دور اندیش ہوتے ہیں، انہیں آخرت کی رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے حساب کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بس یہ جو طرز زندگی ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں ہیں۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہے نا جو غافل نہیں ہے، جو ڈرا کھڑا ہونے سے۔ تو انسانیت کی اکثریت تو اس طرز زندگی سے، اس خوف سے بالکل غافل ہے، اور اسی وجہ سے اپنے رب سے بھی غافل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، دین کی باتیں سنتی نہیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا آخرت کیا ہے، رب کیا ہے، تو اس نے راستہ ہی غلط اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کا راستہ غلط اڈاپٹ کرنا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود اپنی پٹری چینج کر لی ہے، وہ پٹری اس کو ہدایت سے دور لیتی جا رہی ہے، اور وہ خوشی خوشی جا رہا ہے۔ دیکھیں بندے کا اور رب کا تعلق جو ہے، اس کی 2 نوعیتیں ہیں، ایک محبوب والی ہے کہ ہمارے رب ہمارے محبوب بھی ہیں اور وہ خود بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور دوسری حاکم والی ہے کہ ہمارے حاکم بھی ہیں۔ تو جو محبوبیت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمیں پال رہے ہیں، اور یوں اپنی ان عنایات کی وجہ سے اور اپنے حسن کی وجہ سے اور جو کمالات ہمارے رب کے اندر ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمارے محبوب بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کے
جمال و کمال کھولے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اطاعت میں وہ مقام حاصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ ان کے اوپر اپنے جمال اپنے کمال کی کچھ تجلی ڈال دیتے ہیں. تو یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے قرب کی تلاش میں ہوتے ہیں، ذات مبارکہ کی محبت کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو ایسے خوش قسمت لوگوں کو جنت اور دوزخ سے زیادہ اپنے محبوب کے قرب اور رضا کا غم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوتی، لیکن وہ پیچھے چلی جاتی ہے. سامنے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اس کے علاوہ مومنین کی ایک اور جماعت ہوتی ہے جس کے اوپر اپنے رب کی مہربانیوں اور عطاؤں کا استحضار کھلا ہوا ہوتا ہے، عنایتوں کا استحضار ہوتا ہے. ان کو ہر وقت وہ احسان مندی کے جذبے میں رہتے ہیں. اس احسان مندی اور محبت کے ملے جلے جذبات میں یہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں، خوب اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو محبت بھی ہوتی ہے اور احسان مندی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں اپنے رب کی محبت، ان کی کریمی، ان کے احسانات، ان کا انہوں نے اتنا اثر لیا ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی نفع نقصان کی طرف اتنا دھیان نہیں رکھتے جتنی کہ انہیں آخرت میں اپنے محبوب کی رضا اور ناراضگی کی فکر ہوتی ہے. تو انہیں دوزخ اس لیے بری لگتی ہے، اس لیے نجات چاہتے ہیں. عذاب کی وجہ سے تو چاہتے ہی ہیں، لیکن وہ پیچھے بات ہوتی ہے. سامنے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو دوزخ دیں گے، اور دوزخیوں کو اللہ کی رضا کبھی نہیں ملے گی، تو دوزخ سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ عذاب کا خوف ان کو ہوتا ہے، لیکن وہ ساندھی ہو جاتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور جنت کی محبت وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی جگہ. جنت کی نعمتوں سے غافل نہیں ہوتے، نہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ساندھی اس میں چلے جاتے ہیں. تو جب جنت اور دوزخ کے معاملے میں یہ حال ہو تو پھر دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے غم وہ تو ان کے دھیان میں بھی نہیں آتے. وجہ یہ کہ وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جیسے کہ عام انسان کو دنیا کے غم اور دنیا کی محبتیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں. تو ان کے کیس میں دنیا کے غم اور دنیا کی محبتیں تو سامنے کہیں ہوتی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی محبت اور احسان مندی میں ایسی ہی قید نصیب فرمائیں، ایسی ہی اسیری نصیب فرمائیں جیسا کہ کہا گیا، تیرا فضل ایسا رہا سدا، میں تیرا اسیر عطا ہوا، تیرا عشق ایسا مجھے ملا، غم ای وہاں سے رہا ہوا. اور ان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کرنے والوں کے علاوہ مومنین کی ایک ایسی جماعت بھی ہوتی ہے جو اپنے حاکم اور اپنے خالق کی حکومت کو اور ان کی قدرت کو سامنے رکھتی ہے، اور پھر اس احکم الحاکمین کی سزا سے بچنے کے لیے اور ان کی جزا حاصل کرنے کے لیے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے شریعت کی اطاعت کو مستقل اختیار کیے رکھتے ہیں. ان کی اطاعت کے اندر غالب عنصر جنت اور دوزخ ہیں. تو جو پہلے گروہوں کی بات ہوئی ہے ان کے اوپر محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور یہ دوسرے گروہ جو ہیں ان کے اوپر ان کے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اس کا عنصر غالب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. لیکن ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت لکھ دی ہے. تو آخرت کے لحاظ سے یہ سارے گروہ جو ہیں یہ کامیاب ہیں. وہ درجوں میں فرق ضرور ہوگا، کسی کو اللہ تعالیٰ علیین عطا فرمائیں گے اور کسی کو چھوٹی جنت، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی چھاؤں میں ہیں.